یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جیسا سچا انسان اس وقت ہوئے زمین پر کوئی نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نماز میں درود بھی ان پر پڑھتے تھے. پھر بھی وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بنی کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت اور ان کی جان کے سلسلے میں وہ میدان کے اندر حاضر ہوئے. میں نے یہ بات آج اس لیے کرنا مناسب سمجھی ہے کہ اگر میں دیکھوں اس وقت تو مسلمانوں کی سچویشن زیادہ تر انہی اسباب کی طرف ہے، لیکن ابھی تک اتنا بے باک مسلمان نہیں ہوا کہ اتنی جسارت کر سکے جتنی یزیدیوں نے کی تھی. سب سے پہلا سبب جانیں گے تو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ہماری کیفیت تو ویسی نہیں بن گئی. اس لیے کہ آدمی بگڑتا نہیں ہے، کچھ چیزیں اسے بگاڑتی ہیں. بہت سارے لوگ باہر سے اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور اسلام صرف ظاہر کو سنوارنے کا نام نہیں، باطن کو بھی سنوارنے کا نام ہے. اور کامیابی اسی کے لیے ہے جس کا ظاہر بھی سنورا ہوا ہو اور باطن بھی سنورا ہوا ہو. آئیے میں سمجھاتا ہوں سورۃ الزخرف کی. میں نے آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سمجھو اور غور سے سمجھو تاکہ ان خامیوں کی طرف کبھی قدم نہ بڑھا سکو. آئیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جسے رتند آئے رحمان کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت آ جائے، اللہ عز و جل کے ذکر سے اس کی طبیعت کو قرار نہ ملے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے. توجہ چاہوں گا، جو بندہ اللہ کی کتاب سے اپنی توجہ کو ہٹا دے، چاہے وہ تلاوت کی وجہ سے توجہ ہٹائے، تلاوت سے توجہ ہٹائے، عمل سے توجہ ہٹائے، اتباع سے توجہ ہٹائے، کسی بھی اعتبار سے وہ قرآن سے روگردانی کرے، توجہ ہٹا دے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے. ایسے بندے کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ شیطان. جہاں قرآن سے تعلق ٹوٹا بس اس بندے کا ساتھی شیطان بنا. توجہ چاہوں گا، قرآن سے تعلق کے ٹوٹنے پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ بندے کے ہاتھ میں ہے. یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا خدا کے دست قدرت کو پکڑ رہا ہے. قرآن پڑھتے ہی اللہ کی شان کے مطابق اس کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اور جہاں قرآن سے رشتہ ٹوٹا فوراً شیطان ہمارے ساتھ جڑ گیا. اور جیسے شیطان جڑا وہ خالی جوڑتا نہیں ہے، وہ خالی جوڑتا نہیں. اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. آپ رتن کے معنی نہیں سمجھ سکے، اس کی تشریح کر دوں. جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے
اس آیت کی تفسیر جو قرآن پاک سے اس طرح ہے کہ بندہ قرآن کی گائیڈ لائن سے اندھا ہو جائے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، توجہ ہی نہیں، ایک دم اندھا بن گیا جیسے. اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج تقریباً دنیا قرآن سے اندھی ہو چکی ہے، اندھی ہو چکی ہے.